السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 90 اور 91 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین، الا مگر، الذین وہ لوگ جو، یصلون جو جا ملے ہوں، جو مل گئے ہوں، یا کے معنی وہ، واو نون جو آخر پہ ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور صاد لام باقی بچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اردو کا لفظ وصل، واو صاد لام، ملاقات، وصل، یا پھر وصال، یا وصول کرنا۔ بندہ کسی چیز کو وصول کرتا ہے تو وہ پاس آتی ہے تو وصول ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یاد رکھ لیں، ہجر اور وصل بھی یہ مشہور لفظ ہیں اردو کے۔ ہجر کے معنی جدائی، وصل کے معنی ملنا۔ اسی لیے جو بندہ مر جاتا ہے اس کا کہتے ہیں وصال ہو گیا ہے۔ تو وصال کا مطلب ہے وہ اللہ سے جا ملا ہے، یہ دنیا چھوڑ گیا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں اس طرح، یصلون وہ جا ملے ہوں، الی قوم قوم کی طرف، بینکم تمہارے درمیان، بین درمیان کو کہتے ہیں جیسے مابین ہم کہتے ہیں، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، وبینہم میثاق معاہدہ ہو، میثاق جیسے میثاق مدینہ ہوا تھا، پکا معاہدہ۔ اس قوم سے جا ملے ہوں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔ کون سا معاہدہ؟ صلح کا، بریکٹ میں کریں، او یا جاءکم وہ آئیں تمہارے پاس، حاصرت یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، ہچکچاتے ہوئے۔ جو تے ہے آخر پہ تا عربی کا، وہ تو مؤنث کی علامت ہے۔ ہا سواد را یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہچکچانا۔ صدورہم ان کے دل۔ اچھا، حاصرات کو یاد رکھنے کے لیے میں ایک اور نیمونکس آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے اردو کا لفظ محاصرہ سنا ہوگا، گھیرے میں لینا، یا حصار، ہے سواد الف رے، حصار، گھیرا۔ تو جب بندہ گھیرے میں گھر جاتا ہے تو اصولاً میں وہ فریلی کچھ نہیں کر سکتا، جیسے ہچکچانے والا بندہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس سے آپ کو اس کو ریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں، حاصرات کو، ہچکچاتے ہوں۔ صدورہم ان کے دل، ان کے، یقاتلوکم کہ وہ تم سے جنگ کریں، او یا یقاتلو قومہم وہ جنگ کریں اپنی قوم سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، شاء کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں جیسے ما شاء اللہ میں، لَسَلَّطَهُمْ لام ضرور، ہم ان کو، سلطہ کو دیکھیں تو اردو کا لفظ مسلط آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، میم سین لام تو ہے، مسلط ہونا یا مسلط کرنا۔ سلطہم لسلطہم ضرور مسلط کر دیتا ان کو، علیکم تم پر، فلقاتلوکم تو ضرور وہ تم سے لڑتے، جنگ کرتے، قتال کرتے، لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَإِن کا مطلب پھر اگر، اعْتَزَلُوكُمْ وہ کنارہ کش رہیں تم سے۔ اعتزلو کو یاد رکھنے کے لیے
اب ہم اس کے حصے کرتے ہیں. کم کا معنی تم سے. واؤ جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. واؤ الف تھا اصولاً، لیکن گرامر کی وجہ سے الف کو ختم کر دیا گیا اور یہ لفظ بن گیا فَإِنِ اعْتَزَلُوا کم اور واؤ کو ختم کریں تو بچے گا لفظ الف عین تے زے اور لام. اگر آپ اردو کا لفظ معزول میم عین زے واو لام معزول کرنا کیا ہوتا ہے؟ کنارہ کش کر دینا، کسی کو اس کی سیٹ سے اس کے عہدے سے ہٹا دینا، وہ ہوتا ہے معزول کرنا. تو اس کو ریلیٹ کریں اور یاد کریں. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر پھر وہ تم سے اگر کنارہ کش رہیں، فلم پس نہ، یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا اور وہ ڈال دیں. واو الف آخر پہ ہے، یہ تو جمع کی علامت ہے، اور واو کے معنی اور جو شروع میں ہے. پیچھے لفظ بچا الف لام قاف، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. میں نے اردو کا لفظ القا کرنا بتایا تھا. القا دل میں ڈال دینا، القا کرنا دل میں ڈالنا. تو اس کا معنی ڈالنا ہوگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تھا تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے رسیاں پھینکی تھی تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ڈالے تھے. وَأَلْقَوْا اور وہ پیش کریں سب، الیکم مسلمہ الیکم تمہاری طرف، السلامہ سلامتی. سلام اور سلامتی سے آپ واقف ہیں. سین لام میم ہے تو آگے چھوٹی سے یہ تیل لگا دیں اور لام کے بعد الف لگا دیں، سلامتی بن جائے. فما تو نہیں، جعل اللہ نے بنایا، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی سبیل کوئی راستہ، بریکٹ میں لڑنے کا. یہ آیت پوری ہوئی، لمبی آیت ہے. اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سن لیں، پھر ہم اگلی آیت پڑھیں گے. اللہ اس آیت میں جو فرماتا ہے با محاورہ ترجمہ سنیں، وہ یہ ہے کہ آیت میں بیک آ جائیں 90 پہ. اللہ فرماتا ہے مگر وہ لوگ، پیچھے بات تھی کہ جہاں وہ تمہیں ملیں ان کو قتل کر دو اور ان کو دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر اب مگر کا لنک ہے پچھلی آیت سے. مگر وہ لوگ جو ایسی قوم سے جا ملیں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، اس قوم کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو، صلح کو بریکٹ میں کریں، یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل ہچکچاتے ہوں کہ وہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی دونوں طرف جنگ کرنے سے ان کے دل ہچکچاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے پھر لڑتے. اور اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے اور وہ تم سے جنگ نہ کریں اور سلامتی ڈالیں تمہاری طرف، یعنی سلامتی کا پیغام ڈالیں تمہاری طرف، پیغام کو بریکٹ میں کریں، یا سلامتی چاہیں تمہاری طرف سے، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف ان سے لڑنے کی کوئی سبیل نہیں بنائی. لڑنے کو بریکٹ میں کریں، تفسیر کریں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اگلی آیت دیکھیں. ستجدون سین ان قریب، تاکہ مانی تم، واو نون جو آخری ہے وہ جمع کی علامت ہے. ستجدون تم پاؤ گے، یہ جیم دال آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. جیسے وجود ہونا، موجود ہونا، پانا. جو کوئی شے موجود ہوتی ہے تو اسے آپ پاتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتی ہے. ان قریب آپ پائیں گے آخرین کچھ دوسرے لوگ، کچھ اوروں کو،
या नून तो जमा की लामत है और आखिर दूसरे को कहते हैं। युरीदूना वो चाहते हैं, अन के अन यामनुकुम कि वो सब अमन में रहें तुमसे। वाओ बा और यामनु वो अमन में रहें, कौमा हम अपनी कौम से। कुल्लामा जब कभी, रुद्दू वो लुटाए जाते हैं, या पहले पढ़ चुके हैं, इलाल फितना थी फितना की तरफ, अगर उनको फितना की तरफ लौटा दिया जाए। और केसू ये कल परसों भी आपने पढ़ा था, रा काफ सीन इसका रूट वर्ड है। और केसू वो सब ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं, यानी अंधाधुंध। फीहा इसमें, फाइन पस अगर, फाइन लम लम के मानी ना, या तजलुकुम वो किनारा कश रहे तुमसे, वही ये माजूल वाला है। वह युल्कू और वो डालें, पेश करें, इलैकुम सलामा तुम्हारी तरफ सलामती। वयकुफ़ु ऐदियहुम, वयकुफ़ु और वो रोकें, ये आपने 5-6 दिन पहले पढ़ा था। वयकुफ़ु और वो रोकें, ऐदियहुम अपने हाथों को, फ़ख़ुज़ूहुम तो तुम उनको पकड़ो, वक़्तुलू और कत्ल कर दो उनको, हैसो सकिफ्तमुहुम जहां तुम उन्हें पाओ। व उलाइकुम और यही वो लोग हैं, जालना हमने बनाई है, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर, सुल्तानम मुबीना वाज़े दलील, मुबीन वाज़े सुल्तान दलील सनद। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा सुने। बामुहावरा तर्जुमा ये होगा इस आयत मुबारका का, अन करीब तुम कुछ लोग दूसरे पाओगे जो चाहते हैं कि वो तुमसे और अपनी कौम से अमन में रहें, यानी तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। ऐसे लोग भी तुम पाओगे। जब कभी वो फितना अंगेजी की तरफ लुटाए जाते हैं तो उसमें ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। बस अगर वो तुमसे किनारा कश ना हो, और ये ना जो है ये आगे तक चलेगा, और तुम्हारी तरफ सुलह सलामती की दरख्वास्त ना डालें, या तुम्हारी तरफ सुलह सलामती को ना पेश करें, और अपने हाथों को ना रोकें, यानी जंग से ना रोकें, तो तुम उन्हें जहां पाओ कत्ल कर दो। और यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने तुम पर वाज़े दलील बनाई है, यानी उनके साथ लड़ने की वाज़े दलील है। ये दोनों आयतें पूरी हुई। जरा मुश्किल और शकील मफहूम है इसका, क्योंकि ये जंग की बात है, लड़ाई और किताल की बात है, तो ये आम तौर पर किसी को पसंद नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि यही मजमून है तो आपको भी मुश्किल लगा होगा। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 90 पे वापस आ जाइए। अब 90 को 89 से मिलाएं, जिसमें अल्लाह ने कहा था कि ऐसे लोगों को तुम जहाँ कहीं पाओ उन्हें कत्ल कर दो और उनको दोस्त न बनाओ, जो मुनाफिक लोग थे, जो दिली तौर पर ही काफरों के साथ थे। इसमें आगे अल्लाह फरमा रहा है, मगर वो लोग, यानी उन लोगों को कत्ल ना करो। किन लोगों को? जो ऐसी कौम के पास चले गए हों, अगरचे वो मुनाफिक ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने पनाह ले ली हो ऐसी कौम से जिनका तुम्हारे साथ सुलह का मुआदा हो चुका है।
تو پھر تم ان کو قتل نہ کرو۔ ایک بات، اب یہاں پر منافقین کی قدر نہیں ہے کہ ان کو قتل سے روکا جا رہا ہے، یہ قدر ہے اس وعدے کی، اس میثاق کی جو مسلمانوں کا کسی اور قوم سے ہوا ہے اور وہ ان کی پناہ میں چلے گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وعدے کو وفا کرو اور پھر ان سے لڑائی نہ کرو۔ دوسری شرط یہ بتائی کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں ایسے حالات میں کہ ان کے دل ہچکچاتے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا تم سے مل کے اپنی قوم سے لڑیں، یعنی وہ دل سے راضی نہ ہوں، نہ تمہارے ساتھ لڑنے سے اور نہ اپنی قوم سے لڑنے سے، تو پھر بھی تم ان کو قتل نہ کرو۔ دیکھیں اسلام کس قدر امن کا درس دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم پر ان کو مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو ان کے دل ہچکچاتے ہیں کہ وہ تم سے نہ لڑیں، نہ اپنی قوم سے لڑیں، ہیں تو تمہارے دشمنی۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ پاک پھر ان کے دلوں کو پھیر دیتا اور وہ اس بات پر اڑ جاتے کہ تم سے لڑتے۔ یقینی وہ لڑائی میں نقصان دونوں طرف ہوتا ہے، تو اللہ اپنا احسان جتلا رہا ہے کہ پھر ان پر وہ ایسی بات مسلط ہو جاتی کہ وہ تم پر لڑنے کے لیے تل جاتے، تمہارا نقصان بھی کرتے اور اپنا بھی کرتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ آگے پھر اللہ نے یہ بات بتائی کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور صلح سلامتی والی بات کریں، تو اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری کہ تم ان سے ضرور لڑو، یعنی ایسے لوگوں سے آپ نے قتال اور جہاد نہیں کرنا۔ اسلام بھی چاہتا ہے کہ جب ضروری ہو تو اس وقت قتال اور جہاد کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب تم ایسے لوگوں کو ضرور پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے امن میں رہیں، یعنی وہ بھی جنگجو نہیں ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر ان کو کسی فتنے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی لڑائی کی طرف ان کو راغب کر دیا جاتا ہے، لڑائی کی طرف مجبور کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اندھا دھند کود پڑتے ہیں لڑائی۔ ایسے لوگوں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر وہ لڑائی سے کنارہ کش، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تمہیں صلح صفائی کی پیشکش نہ کریں اور اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو جنگ سے نہ روکیں، تو ان سے وہی سلوک کرو کہ جہاں کہیں وہ ملیں ان کو قتل کر دو، یعنی وہ حالت جنگ میں ہیں، ان کی مجبوری ایسی ہے کہ وہ آپ سے لڑ نہیں رہے، لیکن ان کا بس چلے تو وہ آپ کو نہ چھوڑیں، تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ اور یہ اللہ نے دلیل اتاری ہے، سند اتاری ہے، یہ سلطان ہے، یہ دلیل ہے لڑنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر، اس کی روح کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک باجی نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، تو اللہ پاک ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کو اپنی خاص رحمت اور فضل سے شفا عطا فرمائے۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو روحانی اور جسمانی شفا عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔